السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے یہ سورۃ النحل سے ہیں، پارہ نمبر 14 ہے، آیات متبرقہ اور مقدسہ 22 تا 25 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات مقدسہ کا فہم، شعور اور نظریہ عطا فرمائے اور پھر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، تخلیق کائنات کا ذکر فرمایا اور اس سے انسانوں نے فائدہ کیسے اٹھانا ہے اور کس طرح اللہ نے ان کو مسخر کیا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اپنے توحید کے دلائل دیے، عقل و شعور سے کام لینے کی ہمیں دعوت دی، پیغام دیا، اور پھر انسان کی بے بسی بھی ارشاد فرما دی کہ انسان تو مخلوق ہے، انسان بے بس ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف اللہ نے اس کو صلاحیت دی تو اس نے اختیارات استعمال کیے ہیں۔ حتیٰ کہ انسان کی بے بسی تو یہاں تک ہے کہ بالآخر اس کو موت آ جائے گی، اور موت آئے گی تو یہ بے جان ہوگا، اور پھر اس نے مرنے کے بعد کب اٹھنا ہے، کیا اس کا پروسیس ہے، یہ سارا طریقہ کار انسان کے علم میں نہیں ہے۔ تو اتنا بے بس انسان جو مردہ ہو گیا، بے جان ہو گیا، وہ اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اے کفار مکہ، مشرکین مکہ، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سچی جماعت کا مقابلہ کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے حکم کے مطابق جو اللہ کی رہنمائی ہے وہ رہنمائی دے رہے ہیں۔ آپ تو ایک قومی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کو ترقی دینا چاہتے ہیں، ظلم سے اور غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ اللہ کو سمجھتے نہیں ہو، اللہ کی صفات کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ اللہ کی کائنات کا مطالعہ نہیں کرتے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہو تو یہ نہیں سمجھتے یہ اللہ کی مخالفت ہے۔ یہ سارا جو منظر نامہ ہے اصل میں ان کے انکار کی وجہ سے پیش کیا۔ آج اللہ رب العزت اسی کو دوبارہ دہرانے کے بعد ان کے مائنڈ سیٹ کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الہکم الہ واحد۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیجئے، یہ جتنی نعمتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، رہنمائی دی ہے، ان کے خالق، مالک، رازق اللہ رب العزت ہے۔ جب خدا سب کچھ دینے والا ہے تو پھر معبود بھی وہی ہے، اسی کے سامنے ہم نے جھکنا ہے۔ عبادت کا مفہوم ہم پہلے بھی مختلف دروس میں عرض کر چکے ہیں۔ اللہ کو معبود ماننے کا مطلب ہے کہ ہماری تمام تر صلاحیتیں، یعنی ذہنی، شعوری، عقلی، قلبی اور پوری باڈی کی صلاحیتیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہونی چاہیے، ہمارے نظریات
اللہ رب العزت کی رہنمائی کے مطابق ہونے چاہیے، ہمارے خیالات اسی طرح ہونے چاہیے، ہمارا پورا عقلی جو سسٹم ہے اس کی مینجمنٹ ہے وہ اللہ کی رہنمائی کے تابع ہونی چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات، ہماری قلبی جتنی بھی صلاحیتیں ہیں، قلب مرکز ہوتا ہے فیصلوں کا، اس میں جھکاؤ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں عبادت۔ عبادت یہ نہیں ہوتی کہ ہم ظاہری طور پر جھک رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور قلب کسی اور کے سامنے جھکا ہوا ہے، قلب میں اللہ ہے ہی نہیں، دماغ میں اللہ ہے ہی نہیں، شعور میں اللہ موجود ہی نہیں ہے، تو وہ نماز کیا ہے؟ ایسی نماز کے بارے میں تو اللہ رب العزت سورۃ الماعون میں فرماتے ہیں فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی اور ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ وہ نمازی جو نماز بغیر کسی مقصد کے پڑھ رہے ہیں، بغیر نظریے کے پڑھ رہے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نتائج پیدا نہیں کرتی نماز۔ سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے کے اندر یہ بندہ نماز تو پڑھتا ہے، کوئی کردار ہی ادا نہیں کرتا، اس نماز کے ہدف سے غافل ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ تو یاد رکھیے، عبادت اس وقت ہوتی ہے جب درست اپنے SOPs درست ضابطوں کے ساتھ ہو، وہ ضابطے جن کے ذریعے سے اللہ راضی ہوں، اللہ خوش ہوں، اللہ کا خوف دل میں آئے، اور پھر اس کے ذریعے سے معاشرے کی مینجمنٹ ہو، معاشرہ ترقی کرے، ظلم ختم ہو، یہ عبادت ہے۔ اور اگر صرف ہم نے رکعات پڑھ لیں، روزہ رکھ لیا، صبح شام کو کھول دیا، بڑے پیسے لگا کے حج پہ چلے گئے، سفر کیا، میدان عرفات میں بھی چلے گئے، واپس آئے اور خالی ہاتھ آ گئے، دماغ خالی، ذہن خالی، دل خالی، کوئی اللہ کی رضا نہیں پیدا ہوئی، خوف پیدا نہیں ہوا، ہم اپنے ان عبادات کے ذریعے سے مقاصد کو نہیں سمجھ سکے، سوسائٹی اور معاشرے کی مینجمنٹ ہی کوئی نہیں، ظلم قائم کیے ہوئے ہیں، ناانصافیاں قائم کی ہوئی ہیں، اور ظلم کے نظام کے ذریعے سے پورا معاشرتی ڈھانچے کو وہ تباہ کر دیا ہے، تو یہ عبادات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے فرمایا فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ ایک بڑا اصول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یاد رکھیے، جو ایمان بالآخرت رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان اور اللہ کے عقیدہ آخرت پر ایمان، قلوبہم منکرہ، ان کے دل جو ہے وہ نہیں مانتے، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل انکار کرتے ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ متکبر ہیں۔ دو قسم کے لوگ، اللہ پر ایمان لانے والے، اللہ کی درست عبادت کرنے والے، یہ حزب اللہ ہے، سچی جماعت ہے، یہ اللہ کی اطاعت بھی کرتے ہیں اور عاجزی اور انکساری ان کے اندر موجود ہے۔ اور جو ایمان نہیں رکھتے، ایمان بالآخرت وہ نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کا انکار ہے اور تکبر ہے، اور تکبر تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ فرماتے ہیں یہ جو متکبرین ہیں یہ کیا سمجھتے ہیں، مجھے پتہ ہے یہ کیا چھپا رہے ہیں، کیا ظاہر کر رہے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ تعالی مستکبرین کو، غرور تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تکبر اللہ کی شان ہے، بڑائی اللہ کی شان ہے، حدیث قدسی ہے، الکبریاء ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے، جس نے تکبر کیا گویا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا۔ یعنی تکبر تو اللہ کے لائق ہے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ایک مخلوق ہو کے کیسے تکبر کر سکتی ہے؟ مخلوق تو ساری برابر ہے، جتنے بھی انسان ہیں، مخلوق جس پر انسان کا لفظ بولا جاتا ہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، افریقی ہو، انڈین ہو، ایرانین کا رہنے والا ہو، عراق کا رہنے والا، امریکہ، یورپ، برطانیہ، وہ سب برابر ہے، کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ تکبر مت کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، اور یہ متکبرین ایسے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کچھ نازل فرمایا ہے تو مذاق میں کہتے ہیں اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یعنی قرآن مقدس کو، اس کتاب مقدس کو قصے اور کہانیاں کی کتاب بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تو صرف کہانیاں ہیں، قصے ہیں، چند نبیوں کے واقعات ہیں اور بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے اس کے اندر؟ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ اللہ رب العزت نے حزب الشیطان کے دائرے یہاں ارشاد فرما دی ہیں۔ یہ جو شیطانی جماعت ہے یہ قیامت تک لوگوں کا بوجھ بھی اوپر اٹھائیں گے۔ شیطانی جماعت جب شیطنت کی تبلیغ کرتی ہے، راہ ضلالت اور گمراہی پر لوگوں کو قائم کرتی ہے، ان کا پیغام ظلم کو قائم کرنے کا ہے، لوگوں کو غلام بنانے کا ہے، معاشرے کے اندر فساد پیدا کرنے کا، یہ فساد فی الارض کرتے ہیں، تو جتنے لوگ ان کے پیچھے ہیں سب کا بوجھ ان کے اوپر ہوگا، اور یہ گمراہ کر رہے ہیں اور بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں، اور یہ جو بوجھ انہوں نے اٹھایا ہوا ہے یہ بہت منفی بوجھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حزب اللہ جو قومی انقلاب لانا چاہتی ہے، آزادی کا پروگرام رکھتی ہے، عدل کا پروگرام رکھتی ہے، وہ جماعت اللہ کی طرف سے رہنما جماعت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو غلبہ ملے گا۔ اور جو شیطانی جماعت ہے حزب الشیطان، جنہوں نے ظلم قائم کر کے معاشرے کے اندر فساد برپا کر کے انتشار پیدا کیا ہے، فرقہ وریت پیدا کی ہوئی ہے، انتہا پسندی پیدا کی ہوئی ہے، اللہ سے دور کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا، تو یہ جتنا بھی ان کا کردار ہے، کریکٹر ہے، پوری قوم کی تباہی کا ہے، یہ ذمہ دار ہیں اس کے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں اور عزیزوں، یاد رکھیے قوم کے جو لیڈر ہوتے ہیں سارا قوم کا بوجھ ان پہ ہوتا ہے، اسی لیے لیڈروں کا درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیشہ سے جو سسٹموں کی تشکیل کرتے ہیں، معاشرتی مینجمنٹ کرتے ہیں، اس کے پیچھے سیاسی اور معاشی عدل کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ جو سیاسی ظلم اور معاشی ظلم پہلے سے موجود ہوتا ہے، جیسے فرعون نے قائم کیا، نمرود نے قائم کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا فرعون کون تھا؟ ابو جہل نے قائم کیا۔ پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون هذه الامہ ابو جہل، اس امت کا جو فرعون ہے وہ ابو جہل ہے، اور بین الاقوامی سطح پر اس وقت جو فرعون تھے وہ کیسر و کسریٰ تھے۔ پھر آگے بڑھتے جائیں تو قرآن نے تعارف کر دیا نسل پرست عیسائی اور یہودی یہ اپنے دور کے فرعون ہیں۔ آج کا فرعون برطانیہ، امریکہ، یورپ اور اس کا اتحادی بلاک، جس نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہوا ہے، تیسری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، اور سرمایہ پرستانہ خواہشات پیدا کر کے پوری دنیا کو غلام بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا دنیا کا بوجھ ان کندھوں پر ہے، اور قومی سطح پر جو حکمران ان کے ایجنٹی کا کردار ادا کرتے ہیں، ظلم کو پروان چڑھاتے ہیں، نظام ظلم کو قائم کرتے ہیں، اور یہ IMF، ورلڈ بینک، جتنے بڑے ادارے ہیں جو ہمیں غلام بنانے کی سکیمیں بناتے ہیں، اور ہمارے حکمران ان کی تعمیل کرتے ہیں، ان کو پورا کرتے ہیں، پوری قوم کا بوجھ ان کے سر پر ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قومی انقلاب کے ذریعے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مکہ اور مدینہ کو آزاد کر دیا، ریاست مدینہ تشکیل دی، اور اس کے بعد پورے حجاز کو آزادی دلائی۔ آج بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، اسی شعور کی ضرورت ہے۔
یہ قرآن پاک بار بار ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الامي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔